کے کس علاقے سے؟ اپنے بارے میں بتائیں۔ میرا نام ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے اور میری ایج 30 سال ہے۔ میرا تعلق بنیادی طور پر کلات کے تحصیل منگسر سے ہے، لیکن ایجوکیشن کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ تر کوئٹہ میں سیٹل ہے۔ میری بنیادی تعلیم جو ہے نا، گریجویشن میں نے بولان میڈیکل کالج سے کی ہے 2021 میں، اور اس کے ساتھ ابھی میں پوسٹ گریجویشن ان سرجری کر رہی ہوں BMCH سے۔ ریاست کے ساتھ آپ کا شکوہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب ہماری عمریں چھوٹی تھی تو کچھ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا ہمیں۔ اگر کچھ یادیں ہوں تو ان میں یہ تھا کہ ہم بھی ایک اسٹیبل فیملی ہوا کرتے تھے، ایک نارمل لائف ہوتی تھی ہماری۔ میرے والد صاحب مجھے اسکول لے کر جایا کرتے تھے اور خوشیاں شاید وہی تھیں، مگر اس کے بعد 2006 میں میرے والد کو گمشدہ کیا گیا، تو وہ ایک درد تھا، ایک تکلیف تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا گمشدگی کا مطلب کیا ہے۔ تو میرے چچا کیونکہ اس وقت سیاست کرتے تھے تو انہوں نے پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ ہم پروٹیسٹ کریں، ہمارے لیے احتجاج اور ریلیاں یہ ہم کبھی نہیں گئے تھے۔ تو اس وقت میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ نعرے لگاؤ گے تو وہ آپ کے والد کو لے کر آئیں گے، اور یہ وہ چیز تھی جو میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پہلا اپنا پروٹیسٹ کیا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ مجھے میری جو خالہ ہے وہ فیڈ کرا رہی تھی کہ آپ نے یہ بولنا ہے کہ میرا والد یہ، میرا والد وہ، لیکن میں جب گئی، جب مجھے بلایا گیا تو میں روتی رہی۔ اور اس وقت ذاکر مجید بلوچ، جو اب ان کو 14 سال ہو گئے جبری گمشدگی کو، اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھے، اور اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کے دوران وہ آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس وقت انہوں نے میری خاطر، مطلب میں جو کہنا چاہتی تھی انہوں نے وہ باتیں کی۔ تو ہمارا بچپن ایسے ہی گزرا۔ 2006 میں ہم نے مسلسل احتجاج کیے۔ سرینا ہوٹل، یہ جو مین ہائی کورٹ روڈ ہے، وہ بند کیا ہم نے، جس کی فوٹیج بھی موجود ہے، الجزیرہ نے اس وقت رپورٹ کیا تھا، اور وہ پہلی مرتبہ تھا جب ہم نے روڈ بند کیا تھا بلوچستان میں، اور ہماری فیملی تھی، وہ لوگ تھے، والد کی جبری گمشدگی کے خلاف کیا تھا۔ اور کیونکہ اس وقت حالات تو بلوچستان میں شروع دن سے ہی صحیح نہیں ہیں، تو مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے جو کزن تھے ان کو ہم نے دوسری گلی میں رکھا ہوا تھا، اور صرف ہم خواتین ہی احتجاج کر رہے تھے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ کوئی مرد ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں، اگر مرد تھا تو چھوٹے بچوں کے علاوہ چھوٹے بچے اور عورتیں تھیں۔ تو جب ہم نے روڈ بند کی اور اب روڈ کھول نہیں رہے تھے، تو کیونکہ انتظامیہ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، تو انتظامیہ نے جا کر ہمارے کزن کو پکڑا، گلیوں سے نکال کر اسے زبردستی گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ تو اسی دن ہم زبردستی گھسے گاڑی میں، اپنے کزن کو نکالا اور عورتوں اور بچوں کو ہمیں جیل لے جایا گیا۔ تو وہ پہلی مرتبہ تھا جب میں پہلی مرتبہ قید ہوئی اور پاکستان کے مطلب جیل میں گئی۔ اس وقت میں SP سے، مجھے یاد ہے، یہ جو ایک تب ہے میرا، یا آپ بول سکتے ہو، تو میں SP سے بھی یہی بات کر رہی تھی کہ میرے والد کو کیوں نہیں لاتے ہو آپ لوگ۔ تو SP اور ہمارے ساتھ بوڑھی عورتیں بھی تھیں، ہم نے کہا ہم جیل میں نہیں بیٹھیں گے، نہ جیل کا پانی پئیں گے۔ اور پورے قیدی ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ ہم نے راستے میں ان کے گاڑی کو بھی ڈیمیج کیا، جو مطلب ایک غصہ تھا نا، اور وہ غصہ ظاہر تھا، ظاہر سی بات ہے، جبری گمشدگی ایک کامن چیز نہیں ہے میرے خیال سے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص نا، کوئی بھی شخص جب تک وہ اس تکلیف سے خود نہیں گزرے گا نا، وہ کبھی بھی اس تکلیف کو کبھی، میں کہتی ہوں، میں اثر رسوخ کے ساتھ کہتی ہوں، 100% کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس تکلیف کو کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر SP آیا، اس نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے فلاں، اور تو وہ ایک جدوجہد تھی۔ جب میرے والد کو کچہری میں پیش کیا گیا تو مجھے یاد ہے کہ میں اور میری خالہ گئے تھے، تو ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ ان کے منہ پر کالا کپڑا ڈالا گیا تھا، اور جج نے اس وقت میرے خیال سے وہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو، یہ ایک انسان ہے۔ تو اس وقت میرے والد نے کہا کہ تم لوگوں نے بہت خواریاں کی ہیں میرے لیے۔ پھر انہیں جیل پیش کیا گیا، ہم جیل جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے، میں عید کارڈ بناتی تھی ان کے لیے۔ اور پھر جب وہ رہا ہوئے تو ہم کراچی گئے میری والدہ کے علاج کے لیے، اور آفٹر 6 months انہیں پھر سے ابڈکٹ کیا گیا۔ وہ ایک رات پہلے ہم ہاسپٹل میں تھے اور ان کو شاید اندازہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بس خیال رکھنا ہے اور خود سمیت اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا ہے۔
اور جب میری والدہ آئی، میری والدہ ہاسپٹلائز تھی، ان کا آپریشن ہوا تھا اور میرا بھائی بہت چھوٹا تھا اس وقت. میرے بھائی کے سامنے انہوں نے میرے والد کو مارا ISM ہاسپٹل، اور پھر اس کے بعد اسے اٹھا کر لے کر گئے. پھر ہم نے تحریک اسٹارٹ کی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سندھ ہائی کورٹ میں کیسز چلائے. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی ڈیتھ باڈی موصول ہوئی ہے گڈانی میں، اور وہ میرے والد کی. تو وہ دن سب سے تکلیف دہ دن تھا. ہم سجدے میں تھے اور سجدے میں یہی دعا کر رہے تھے کہ کاش یہ بات جھوٹ ثابت ہو اور ایسا نہ ہوا ہو. اور جب ہم گئے گاؤں تو میرے والد کو اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ میرے جو چچا ہے انہوں نے تابوت بھی بند کر دیا تھا. ہم صرف اس کے فیس کو دیکھ سکتے تھے اور کچھ بھی نہیں. اور ایک قیامت تھی ہمارے گھر میں. میری والدہ وہ پہلے ہی ایک ہاف ایج میں جو ہے نا، ان کی ایج یہ نہیں تھی، وہ وڈو بن گئی. میرا بھائی وہ سن ہو گیا کیونکہ اس نے ہمیشہ وہ اس گلٹ سے کبھی بھی نہیں اترا کہ اس کے سامنے میرے والد کو اٹھا کر لے کر گئے تھے. حالانکہ وہ بچہ تھا اس وقت، 13 سال کا 14 سال کا بچہ تھا. اور جب میرے والد کو وہ لوگ مار رہے تھے، ان کے ہاتھ سے گھڑی گر گئی تھی، تو وہ گھڑی بھی اٹھانے میرا بھائی گیا. وہ آج بھی ہمارے پاس ہے. اس کے اوپر جو اسکریچ ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب کچھ شخص 5 منٹ میں میرے والد کو اتنا مار کر بے ہوش کر کے لے جا سکتے ہیں تو دوران حراست ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہوگا، وہ کس حالت میں ہوں گے. اس کے بعد ہمارے کچھ لوگ جب رہا ہوئے تو ان میں سے 2-3 نے ہمیں یہی بتایا کہ ان کو بہت ٹارچر کیا گیا تھا اور دوران حراست وہ تقریباً 7 مہینے تک ہاسپٹلائز بھی تھے. تو یہ میری کہانی ہے اور یہ میرے خیال سے بلوچستان کے ہر گھر کی کہانی ہے. آپ کو ہر گھر میں کوئی بیٹی ایسے ملے گی جس کے والد کو انہوں نے ڈیتھ باڈی کے طور پر ان کو دیا ہے.